محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے آداب روزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آداب روزہ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آداب روزہ سے میری مراد یہ ہے کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی کھانے پینے اور دن میں اپنی بیوی سے جماع سے رک جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں آداب روزہ تو وہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے دل کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنی شرمگاہ کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یاد رکھیے، کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے دن میں جو روکا ہے کہ واقعی ہمارے لیے کافی لذت کی چیز ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے جو روکا ہے، انسانی جان کے لیے اس میں تو شدید لذت ہے، لیکن آدمی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر روزے نے ہمارے اندر کچھ بھی تقویٰ پیدا نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اس حالت میں اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ جس کے اندر پیدا ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہے، ورنہ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حدیث ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ بہت سارے روزہ دار ہوں گے جس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزہ دار ہیں جس کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ آداب روزہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا روزہ رکھے۔ زبان کا روزہ کیا ہوگا؟ زبان کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، شرکیہ کلمات زبان سے نہ نکالے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکائے، کسی کے خلاف کسی کے پاس جا کر غلط شکایت نہ کرے۔ زبان پر کنٹرول کرنا کافی اہم ہے۔ روزہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ آپ یاد رکھیے، پورے جسم کے اندر زبان ہی ایک ایسی چیز ہے اور اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کو اونچا اٹھا دے، اور اگر زبان خراب ہو گئی، زبان سے کچھ نکل گیا تو آدمی پل بھر میں نیچا ہو جاتا ہے۔ تو یہی زبان مٹھائی بھی کھلائے اور یہی زبان مار بھی کھلائے۔ زبان پورے جسم کے اندر وہ ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ بہترین ٹکڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بہترین حصہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ اس کے لیے یہ بھی کہیں کہ وہ سب سے خراب حصہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب سے خراب جزو ہے پورے جسم کا، جس سے تمام حصے جو ہیں جسم کے پناہ مانگتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ زبان ہے۔ زبان درست رہے، صحیح رہے تو آدمی کامیاب ہو جائے، اور زبان خراب ہو جائے، میٹھی بول نہ بولے تو آدمی پل بھر میں کسی کی نگاہوں سے گر جائے۔ تو یہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ اور یاد رکھیے، ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18،
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگران متعین ہے، محافظ، اور وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیجیے، عام طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو اور نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1903، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اس آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو دیکھا آپ نے، زبان کا روزہ یہ ہے۔ یاد رکھیے، زبان کا روزہ تو اس وقت اور زیادہ عام ہوتا ہے جب کوئی آدمی ہمیں گالی دے، کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے۔ غور کیجئے اس بات پر۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں، وہ یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1904، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ جب تم میں کا کوئی آدمی روزے سے رہے تو دل لگی کی بات نہ کرے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، میں روزے سے ہوں۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو وہ دو پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ روزہ دار کا کام لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، روزہ دار کا کام گالی دینا نہیں ہے، یا پھر وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، روزہ داروں کی نشانی نہیں ہے، روزہ دار کی علامت نہیں ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، وہ گالی بات دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان تو اتنی اہم ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 باب نمبر 8 حدیث نمبر 2616، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ، لوگ جو جہنم میں جائیں گے اکثر جانے والے ایسے ہوں گے جو اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کا روزہ رکھیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ کی کھیتی باؤ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو جھوٹ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، غیبت چغل خوری سے دور رہیں۔ یہ ہے زبان کا روزہ۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے دل کے روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی صرف کھانے پینے سے باز نہیں رہا، اپنی بیوی سے ملنے سے باز نہیں رہا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کا بھی روزہ رکھے۔ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ شرکیہ کلمات کو دل میں نہیں رکھنا ہے، توحید کو اپنے دل میں جمانا ہے۔ کینہ کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، کسی بھائی کو حقیر سمجھنا، کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے تو اور نہیں کرنا ہے، ویسے بھی نہیں کرنا ہے، لیکن دل کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی تمام شرکیہ باتوں سے دور رہے، کینہ کپٹ سے دور رہے، حسد سے دور رہے، جلن سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 52، کہ پورے جسم کے اندر وہ ٹکڑا ایک ایسا ہے، اگر وہ سیدھا رہے گا تو ہر چیز سیدھی رہے گی، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جائے گی۔ مائی ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3522، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام سلمہ، سن لے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، فمن شاء اقام ومن شاء زاغ، وہ جس کو چاہے درست رکھے، وہ جس کو چاہے ٹیڑھا کر دے۔ راوی نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب،
تو ہمارے دل کو ہدایت کے بعد نہ پھیر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت اتار، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہترین دینے والا ہے۔ مومن آدمی کا دل ہمیشہ تکبر سے، غرور سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے رہیں، اس کا کپڑا اچھا ہو، کیا یہ تکبر کی نشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر، گھمنڈ تو وہ ہے کہ حق بات کو دبایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مومن آدمی کا دل ہمیشہ تواضع، خاکسار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلتا، تو اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118، من تعظم فی نفسہ ومن اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس آدمی نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا اور چلنے میں تکبر اختیار کیا، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر غصہ ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، کسی مومن آدمی کے دل میں بخیلی اور ایمانداری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مومن آدمی اس طریقے سے اپنے دل کا روزہ رکھتا ہے کہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔